رہے ہیں زنجیر نیوز. میں ہوں اسلام آباد سے عثمان نوان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سابقہ ڈپٹی میئر سید ذیشان علی نقوی. اور آج ہم ان سے جانیں گے موجودہ دھرنے کی صورتحال، سیاسی اور معاشی صورتحال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو زنجیر نیوز کا شکریہ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم نقطے پہ آج اپنی آواز اٹھائی اور ہمیں بھی موقع دیا. دھرنے کی صورتحال بس وہی ہے جی. آپ دیکھیں جس طرح پہلے بھی ایک دھرنا دیا گیا جب چائنیز صدر نے آنا تھا اور پاکستان کے لیے ایک سی پیک سے بہت بڑی اربوں ڈالر کی فنڈنگ آنی تھی، تو اس کم ظرف انسان نے جس کا نام عمران خان ہے، اس نے دھرنا دیا، بلکہ پریزیڈنٹ آف چائنا کا دورہ بھی مؤخر ہو گیا. آج اسی طرح جس طرح پاکستان معیشت کے لحاظ سے بہت پیچھے جا رہا ہے، جو اس گورنمنٹ نے پونے 4 سال میں معیشت کا بیڑا غرق کیا اور مہنگائی کا طوفان ہماری عوام پہ مسلط کیا ہے، تو اس حوالے سے آج اس طرح آئی ایم ایف کی ڈیٹ تھی جس کے حوالے پی ٹی آئی نے ملک کو کر دیا، تو انہوں نے یہ ڈرامہ رچا کے کہ وہ پاکستان مزید معیشت میں اور معاشی لحاظ سے مزید مشکلات میں چلا جائے، تو انہوں نے آج دھرنے کی کال دے دی اور لانگ مارچ کی کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جی جب تک یہ گورنمنٹ جاتی نہیں. گورنمنٹ کیوں جائے بھلا؟ آپ سے اپنے ارکان تو سنبھالے نہیں کہ آپ ایک جو تھا قانونی طریقہ جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے عدم اعتماد کے تھرو آپ کی گورنمنٹ پنجاب میں بھی ختم ہوئی، آپ کی گورنمنٹ فیڈرل میں بھی ختم ہوئی. کوئی کسی نے نہ ہارس ٹریڈنگ کی نہ کچھ. کچھ لوگ تو آپ سے تنگ تھے. آپ جیسے امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، امریکن نیشنل آپ نے مشیر رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ جب کوئی بات ہوتی ہے تو جب آپ ٹرمپ سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد میرا دوسرا بڑا سمجھے میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے کہ میں نے ٹرمپ سے ملا ہوں. تو آپ کے ذہن میں تو امریکہ یہ ہے. تو ہمیں تو یاد ہے جب خواجہ آصف صاحب تھے فارن منسٹر، تو جب انہوں نے کچھ بات کی تھی اس طرح کی جس میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ کم ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی 2 ٹکے دیتے ہیں وہ بھی نہ دیں، اور پاکستان نے آئی ایم ایف کی آخری قسطیں بھی ادا کر کے ان کو بائے بائے کر دیا تھا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہفتہ پہلے یہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس میں امریکن جو ڈیلیگیشن اس کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس کانفرنس میں امریکنز بھی آئے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم کوئی غلام ہیں، مطلب ایبسلوٹلی ناٹ. جب ایبسلوٹلی ناٹ والا بھی انٹرویو دیکھیں تو اس کا کیا ہے، انہوں نے صرف پوچھا. حالانکہ آپ دیکھیں گے جب ابھی افغانستان سے جب انخلا ہوا امریکنز کا، تو یہاں پہ وہ پہلے اسلام آباد اور ہمارے ایئرپورٹ سے آئے اور یہاں سے امریکہ گئے. تو یہ تو ایم عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے. مطلب خواہ مخواہ بچے اس کے اپنے یہودی پال رہے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جمائمہ کے پاس، اور اپنا اس کو فکر نہیں ہے. مطلب اپنا وہ لوگوں کے بچوں کہہ رہے نکلو، لوگوں کے بیوی بچوں سمیت نکلو. تو خود آج دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر پہ آ رہا ہے اور عوام بیچاری، جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے اپنی، وہاں سے کوئی 5,000 بندہ ان سے اکٹھا نہیں ہوا ابھی تک. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 20 لاکھ بندہ کٹیں گے، وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہاں تو خود بلکہ حکومتی مشینری لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ ان کا، گورنر ان کا، سارے ان کے اپنے جتنے مشیر وزیر ہیں. تو لیکن کوئی لوگ نہیں نکل رہے. اس لیے نہیں نکل رہے کہ اس نے کیا گیا ہے پونے 4 سال میں، کہ ایک لفظ کارکردگی کا بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو باقی صرف ڈرامہ ہے، صرف اپنی اقتدار کی لالچ ہے، ضدی انسان ہے. مطلب ایک سلیکٹڈ بندہ تھا جس نے آ کے پہلے بھی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، اور اب اس کو ابھی جب اقتدار سے نکالا گیا ہے تو اب اس کو وہ نہیں ہو رہا، سنبھلنے نہیں پا رہا کہ اور اپنی ضد میں پورے ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے. ملک میں یہ بندہ چاہ رہا ہے کہ خانہ جنگی ہو اور لوگ کوئی بھی لوگ آسان زندگی نہ گزاریں اور لوگ معاشی طور پہ بھی مزید ہم پیچھے چلے جائیں. تو ہم تو یہی کہیں گے جی کوئی بندہ دھرنے میں اس کے نہ شرکت ہے نہ اس کی باتوں میں آئے، کیونکہ یہ بندہ انتشار پسند ذہن کا مالک ہے اور اس نے بالکل قوم کو ایک غلط طرف لے کے چلا گیا ہے. ایک یوتھ کو اس نے غلط یوز کر رہا ہے ان کا کہ جلا دو، گرا دو، جو آئے مار دو. مطلب اس طرح کی کیا ہے؟ یہ وہی بندہ تھا جو بجلی کے بل پھاڑتا تھا کہ کوئی بندہ بل نہ دے. مطلب اس سے کوئی نہیں، اسے صرف غرض ہے کہ میں بس اقتدار میں رہوں. یہ بندہ ایسا تھا جو بنی گالہ میں تھا
تو ہمارے دوست ہیں وہاں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 سے 2:30 بجے دن کو جاتا تھا ہیلی کاپٹر پہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، اور 4 بجے واپس آ جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں ہمارے میاں محمد شہباز شریف صاحب جب سے آئے ہیں، وہ اگلا بند فجر کی نماز کے بعد وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، 7 بجے وہ میٹرو کے دورے کر رہے ہیں، میٹرو کے افتتاح کر رہے ہیں، مطلب ورکر بندے ہیں، رات کو 2 بجے تک یہ کام کرتی ہے پوری ٹیم ان کی، اور یہ جو ہیں بس 3.25 4 سال امریکہ میں بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ چور ہیں، میں میاں نواز شریف صاحب کی جب وہ جیل میں تھے، میں ان کے پنکھے اتار دوں گا، میں ان کے اے سی نہیں لگنے دوں گا، بی کلاس نہیں دوں گا، مطلب یہ کون سا لیول ہے؟ 3.25 4 سال میں آپ نے کیا نکالا ہے؟ صرف آپ نے منہ سے چور چور ڈاکو ڈاکو کا ہے، کوئی ایک چیز ادارے آپ کے اپنے تھے، کوئی ایک کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پورا دامن صاف ہے، اور اگر پاکستان کے لیے کوئی جماعت حقیقی معنوں میں اگر مخلص اور جس نے کام کیا ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ آپ سابقہ ڈپٹی میئر اسلام آباد رہے ہیں، آپ کی اسلام آباد کے لیے کافی خدمات ہیں۔ آپ کا مسلم لیگ نون سے کب سے وابستگی ہے اور پارٹی کے لیے آپ کی کیا کیا خدمات ہیں؟ الحمدللہ شروع سے ہی پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک ہیں، اور سب سے پہلے تو جب یہ 2015 میں جب یہ الیکشنز ہوئے لوکل باڈیز کے، تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا چیئرمین کا، وہ الیکشن لڑا ہم نے اپنی یونین کونسل شاہ لتا سے، جس کا نمبر 49 ہے، 50 یونین کونسلز تھی ٹوٹل، تو اس میں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ پھر اس میں مزید عزت اللہ تعالیٰ نے یہ دی، اور پارٹی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ڈپٹی میئر جو مطلب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ایک پینل ووٹ تھا، ایک میئر اور 3 ڈپٹی میئرز تھے، تو اس میں جو نوٹیفیکیشن ہوا، پہلا پاکستان اسمبلی اسلام آباد کیپٹل کا پہلا ڈپٹی میئر، وہ میرا نوٹیفیکیشن ہوا، تو اس حوالے سے بڑی اللہ نے عزت دی۔ اس کے بعد خدمات کے حوالے سے جی ہم نے کوشش کی کہ اپنے محدود وسائل میں رہ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اب جس طرح روڈ انفراسٹرکچرز کو ہم نے بہتر کیا، ہر دیہات میں کوشش کی پانی کے ٹیوب ویلز کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو مین اسلام آباد کے ایشوز تھے، جیسے انوائرمنٹ کا ایشو تھا، گراؤنڈز کے ایشوز تھے، اسپورٹس، ایک کلچرل ایکٹیویٹیز ہم نے بہت زیادہ کرائیں، مطلب ہر سال ہم نیزہ بازی جیسے ایونٹس کا آغاز ہم نے کیا، اس کے علاوہ ٹریڈیشنل اسپورٹس اینڈ گیمز کو ہم نے اجاگر کیا، کرکٹ کے ہم نے میئر کپ کرائے، فٹ بال کے میئر کپ کرائے، کوشش کی کہ ہر طرح سے نا یوتھ کو بھی موٹیویٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے گراؤنڈز اور جو بھی ہمارے جس طرح شکر پڑیا میں اوپن ایئر تھیٹر ہیں یا ہمارے گراؤنڈز ہیں، وہ سارے ہمارے پاس تھے ایم سی آئی کے پاس، وہ ہم نے فری کر دی تاکہ بچے لڑکے جو ہمارے یوتھ کے ہیں وہ کھیلیں وہاں پہ جا کے۔ اس کے علاوہ جب ہم نے ایک مارکلا فیسٹیول کراتے ہیں بہار میں، کچھ 4 مہینے جاری رہتا ہے، اس میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں ہم نے اسلام آباد میں الاؤ کی، بلکہ میں نے خود اس کو ہیڈ کیا۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اسلام آباد آپ آج سے 5 6 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ کہتے تھے کہ ڈیڈ سٹی ہے، لاہور اور کراچی میں رونقیں ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ سارے ایونٹ آرگنائزرز کو ہم نے انوائٹ کیا اپنے آفس، تو بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارے جب ایونٹ ہوتے ہیں تو پولیس تنگ کرتی ہے، ڈی سی آفس سے ہمیں این او سی نہیں ملتا، تو ہم نے ان کو بڑا موٹیویٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں ایونٹس کرائیں، مطلب اخلاق کے دائرے میں رہ کے جو ایونٹ کرائیں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آج الحمدللہ اسلام آباد میں دیکھیں اتنے ایونٹ لاہور کراچی میں نہیں ہوتے جتنے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اور یہ سب میٹروپولٹن کارپوریشن اسلام آباد نے کرایا۔ اس کے علاوہ ہم نے انوائرمنٹ پہ بڑا فوکس کیا جی، ٹری پلانٹیشن ہو گئی، بیوٹیفیکیشن کے والے سے سی ایس آر شروع کیا اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ صفائی کا عملہ جیسے شہر سے باہر نہیں جاتا تھا، ہم نے ہر دیہات میں ٹرالیز رکھائیں، ہر دیہات میں سینیٹیشن کے عملے کو بھیجا، بلکہ ہر ہفتے ہم کوشش کرتے تھے کہ ایم پی او کی مشینری لے کے ہم نے جتنے ڈھیر سے وہ ڈھیر تھے ان کو صفائی شروع کی۔ ڈینگی مہم ہو تو ہم نے سپرے کروائے ہر جگہ، ہر دیہات میں، ہر گلی محلے میں۔ اس کے علاوہ جب کرونا کا ہوا اس کے سپریز ہم نے کرائے، اور کوشش کی کہ جو کرونا ٹیسٹنگ ہم نے شروع کی، فری کرونا ٹیسٹنگ این آئی ایچ سے مل کے ہم نے پورے اسلام آباد میں، ہر دیہات میں، ہر گلی محلے میں، ہر جو سیکٹر ہے ایریا ہے اس میں ہم نے کیا، پورے اسلام آباد میں فری ٹیسٹنگ۔ اس کے علاوہ جب ویکسینیشن ہوئی تو اس میں بھی ویکسینیشن میں بھی ہم نے لوگوں کو فری ویکسینیشن کی سہولت مہیا کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے ان کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کیے، ان کی اپگریڈیشن کی، ہر بیسک ہیلتھ یونٹ کو ہم نے ایمبولینسز دی، ڈاکٹرز دیے،
مطلب جیسے شالدتا کا ہاسپٹل تھا، اس میں ڈاکٹرز نہیں تھے، ذرا ہم نے ڈاکٹرز پرووائڈ کیے. اس کی اپگریڈیشن کے حوالے سے ہم نے فنڈز بجٹ میں ایلوکیٹ کروائے. اس کے علاوہ جتنے کو 5 کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہم نے شروع کروائے جو پہلے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے. اور اسکول جو ہمارے 422 اسکول ہیں ان کی ہم نے اپگریڈیشن کی، نئے کلاس رومز بنا کے دیے، لیبس بنا کے دی، مونٹسریز بنا کے دی. اور کوشش کیا کہ مونٹسریز بھی اس لیول کی ہوں جو پرائیویٹ اسکولس سے بھی اچھی ہوں. اور اس کے علاوہ بسز ہم نے مہیا کی، فری بسز. اب جب کرونا ٹیسٹنگ NIH سے مل کے ہم نے پورے اسلام آباد میں، ہر دیہات میں، ہر گلی محلے میں، ہر جو سیکٹر ہے، ایریا ہے، اس میں ہم نے کیا پورے اسلام آباد میں فری ٹیسٹنگ. اس کے علاوہ جب ویکسینیشن ہوئی تو اس میں بھی ویکسینیشن میں بھی ہم نے لوگوں کو فری ویکسینیشن کی سہولت مہیا کی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے ان کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کیے، ان کی اپگریڈیشن کی. ہر بیسک ہیلتھ یونٹ کو ہم نے ایمبولینسز دی، ڈاکٹرز دیے. مطلب جیسے شالدتا کا ہاسپٹل تھا، اس میں ڈاکٹرز نہیں تھے، ذرا ہم نے ڈاکٹرز پرووائڈ کیے. اس کی اپگریڈیشن کے حوالے سے ہم نے فنڈز بجٹ میں ایلوکیٹ کروائے. اس کے علاوہ جتنے کو 5 کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہم نے شروع کروائے جو پہلے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے. اور اسکول جو ہمارے 422 اسکول ہیں ان کی ہم نے اپگریڈیشن کی، نئے کلاس رومز بنا کے دیے، لیبس بنا کے دی، مونٹسریز بنا کے دی. اور کوشش کیا کہ مونٹسریز بھی اس لیول کی ہوں جو پرائیویٹ اسکولس سے بھی اچھی ہوں. اور اس کے علاوہ بسز ہم نے مہیا کی، فری بسز. اب جب ہمارے گورنمنٹ تھی تو ہم نے اسکولس میں فیسز نہیں تھیں. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے بسیں فری تھیں ہر بچے کو اٹھانا اور گھر پہنچانا. اور کوشش کی ہم نے کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسکولوں کے مقابلوں کے حوالے سے ہم نے کافی اقدامات کیے، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کرائیں. اس کے علاوہ جس طرح آپ دیکھیں کہ D12 سیکٹر ہمارے ادھر ہے، اس میں ہم نے کوشش کی LED لائٹس لگوائیں ہم، حالانکہ بہت کم سیکٹرز میں اسلام آباد میں موجود ہیں. E11 سے جو ہمارا یہ گاؤں کو راستہ شالدتا تک آتا ہے، یا پنڈ سنگریال، سیری سرال، بیکڑ، اکو بیکڑ، فتح باغ، پہلے یہ دیکھ موری سے آتے تھے. پھر ہم نے یہ ڈبل روڈ بنوائی جو سیدھی کنیکٹ کرتی ہے یہاں پہ، جو اب آپ کوئی تفریق نہیں رہی، سمجھیں کہ ہم 5 سے 7 منٹ میں اسلام آباد مارگلا روڈ پہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے نیو مارگلا ایونیو کے فنڈز جو آخری بجٹ تھا اس میں رکھوائے تاکہ یہ روڈ بنے. الحمدللہ اب کام جاری ہے اس پہ. تو اس کے علاوہ کوشش ہم نے یہی کی جی کہ جتنے بھی یہ بیسک نیڈز ہیں وہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ پہنچیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ان کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں. اور ہر طرح سے ہم نے کوشش کی، جیسے رمضان آیا تو اس کے رمضان پیکج کی مد میں ہم نے لوگوں کی بڑی امداد کی. کوشش کی کہ کوئی اداروں کو انوالو کر کے ہم لوگوں کو جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچائی جائے. اور اسی طرح جو یہاں پہ ایشوز ہیں جتنے بھی، خاص طور پہ آپ دیکھیں جیسے فائر بریگیڈ کے ایشوز تھے وہ بھی MCI کے پاس تھا. 1122 ان کی گاڑیاں ہم نے مختلف اسٹیشن ترنول، رباط، گولڑا، ہر جگہ پہ قریب ترین ہم نے رکھی تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ آگ لگتی ہے بھی یہ بیسک نیڈز ہیں وہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ پہنچیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ان کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں. اور ہر طرح سے ہم نے کوشش کی، جیسے رمضان آیا تو اس کے رمضان پیکج کی مد میں ہم نے لوگوں کی بڑی امداد کی. کوشش کی کہ کوئی اداروں کو انوالو کر کے ہم لوگوں کو جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچائی جائے. اور اسی طرح جو یہاں پہ ایشوز ہیں جتنے بھی، خاص طور پہ آپ دیکھیں جیسے فائر بریگیڈ کے ایشوز تھے وہ بھی MCI کے پاس تھا. 1122 ان کی گاڑیاں ہم نے مختلف اسٹیشن ترنول، رباط، گولڑا، ہر جگہ پہ قریب ترین ہم نے رکھی تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ آگ لگتی ہے کچھ پہ قابو پانے کے لیے جلدی ایکشن لیا جا سکے. تو ہماری کوشش یہی تھی جی کہ یہ جس طرح جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں، پھر کھلی کچہریاں ہم نے کی ہر یونین کونسل میں. ہمارے جتنے ڈائریکٹریٹس تھے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اسٹریٹ لائٹس ہو گیا، انوائرمنٹ ہو گیا، اسپورٹس اینڈ کلچر، باقی سیوک مینجمنٹ، سینیٹیشن. اور ہر طرح سے ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی شکایات کا ازالہ موقع پہ کیا. اور الحمدللہ بڑا اچھا نظام بنا. 50 یونین کونسلس تھیں، ہر یونین کونسل میں کوئی 13 بندوں کی باڈی ہوتی تھی، چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل کونسلر، منارٹی ممبر، خواتین ممبر. اور اس کے علاوہ جو کیا نام کسان کونسلر. تو یہ بڑا اچھا ایک سسٹم تھا. اور الحمدللہ اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے کام کیا. حالانکہ پہلا اسلام آباد میں پہلی لوکل باڈیز تھی
لیکن الحمدللہ اب سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم نے محدود اختیارات ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ کام کیے. میٹرو پہ کام ہوا اسلام آباد میں. ہم نے ریکویسٹ کی کہ میٹرو کو ایکٹیویٹ کیا جائے, وہ بھی ہمارے ٹائم میں ہوئی. اس کے بعد مزید ہم نے جس طرح کافی روڈز جو سگنل فری کوریڈور بنا, جو ٹی چوک تک جانا تھا, اس کے فنڈز بھی ہم نے مہیا کیے تھے پاکستان مسلم لیگ نون نے, لیکن گورنمنٹ جانے پہ وہ نہ ہو سکا. جب شیخ انصر صاحب ہمارے میئر تھے, چیئرمین سی ڈی اے بھی تھے, تو اس ٹائم یہ سگنل فری کوریڈور پرانے ایئرپورٹ تک بنا, تو اب بڑی سہولت تھی وہاں پہ, حالانکہ ہائی وے بلاک رہتی تھی. تو الحمدللہ کافی لوگ فیسیلیٹیٹ ہوئے, نئے پارکس ہم نے بنائے, بہت زیادہ نئے گراؤنڈز ہم نے کیے مہیا. تو ابھی بھی انشاءاللہ جو رہ گئے ہیں, اب دوبارہ ہماری گورنمنٹ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے مزید کام کرا سکیں. الحمدللہ بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور آپ کی کافی خدمات ہیں اسلام آباد کے انتظامیہ اور کافی ڈپارٹمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے. آپ نے کافی کام کیے. پھر میرے ساتھ کیمرہ مین ہے انعام علی. اللہ حافظ.